اس رات کے بہت سارے اسباق ہیں. کیا سبق ہم کو اس رات سے ملتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اس رات سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو رات ہے وہ. آپ سوچیں گے ایسا کیسا ہوا ہے کہ آج کیوں نہیں. اس رات کی یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے. معراج کی رات جس میں آپ نے یہ اتنا بڑا اہم سفر کیا وہ کون سی رات ہے؟ اس بارے میں علماء کا کافی اختلاف ہے. سب سے پہلے وہ رات ہے کون سی تاریخی اعتبار سے. اس رات کے بارے میں ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ رات کون سی ہے، اس کی ڈیٹ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں کوئی اہم بات ہوئی ہو اور اس کو اگر منایا جاتا رہے تو اس کی ڈیٹ میں جھگڑا ہوگا. اگر آپ اپنے گھر میں ہر سال کوئی ڈیٹ یاد کرتا ہے کوئی آدمی اور گھر کے سب لوگ، بستی کے لوگ، ملک کے لوگ اگر ایک ڈیٹ ہر سال برابر یاد کرتے آج یہ تاریخ ہے، تو کیا اس میں لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. جس کو سب اہمیت سے یاد رکھیں، مناتے رہیں، اس کی تاریخ میں جھگڑا، اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اس کو منایا نہ جائے. کوئی بولتا ہے شاید وہ تاریخ ہے، شاید وہ تاریخ ہے. یہی معاملہ اس رات کے بارے میں ہوا ہے. ابن حجر نے فتح الباری میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں کہ واقدی، ابن قتیبہ اور ابن عبد البر. ابن عبد البر بڑے علماء میں سے، ابن قتیبہ بڑے علماء میں سے ہیں. مختلف الحدیث یعنی اس کے سلسلے میں کتاب مشہور ہے ان کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ رات ربیع الاول میں تھی. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب. رجب میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کنڈے جو لوگ مناتے ہیں، اسلام میں نہیں ہے، وہ لوگوں کے پاس ہے. اور دوسرے یہ رات مناتے ہیں جس کو شب معراج کہتے ہیں. یہاں پر ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی، ابن قتیبہ اور ابن عبد البر ان کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں ہے. ابراہیم الحربی کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاخر میں ہے، ربیع الثانی میں ہے. ابن حزم، ابن عبد البر اور النووی کا یہ بھی کہنا ہے، ابن عبد البر کا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رجب میں ہو. امام النووی اس طرف گئے کہ رجب میں ہے. طبری اور بیہقی کہتے ہیں کہ شوال میں ہے. ابن جریر الطبری مفسرین میں سے ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں. اور اسی طرح سے امام البیہقی، آپ جانتے ہیں سنن البیہقی الکبریٰ اور دوسری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ شوال میں ہے، یعنی رمضان کے بعد. اسی طرح سے ابن ابی صبرہ کا کہنا ہے کہ یہ رمضان میں ہے. تو کل ملا کے اس سلسلے میں کتنے اقوال ملے؟ 5. یہ رات کب ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ نہیں کہ سائیکل کی دکان میں بیٹھ کے بول رہے کون سی رات ہے رے، تو سب چاروں پانچوں مل کے الگ الگ بڑے بڑے علماء ہی انہی میں اتفاق نہیں ہے کہ کون سی رات ہے وہ. ایک کا کہنا ہے کہ ربیع الاول میں، دوسرے کا ربیع الاخر میں، تیسرا رجب، شوال اور رمضان. اس رات کی تعیین میں اتفاق نہیں ہے. کون سی رات ہے آپ بتائیے. اگر مان لیجئے کہ صحابہ اس رات کو مناتے رہے ہوں، ظاہر بات ہے 9 یا 10 نبوی میں یہ ہے. یہ کب سفر ہوا ہے سال کے اعتبار سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد 10 سال گزرے. حضرت ابو طالب کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ طائف گئے، طائف جا کے آئے، اس کے بعد یہ سفر ہوا ہے. یعنی 10 نبوی میں، ہجرت کے تقریباً 3 سال پہلے یہ ہوا ہے. اب اس کے بعد 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں اور تقریباً 3 سال آپ مکہ میں رہے ہیں. کل ملا کر اس واقعے کے بعد 10 پکڑ لو آپ، راؤنڈ فگر آپ کو پکڑنا ہے تو، یا پھر 13 سال.
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا ہوتا ہے، چلو ہر سال یہ بہت بڑی رات ہے، مناؤ، کیا کرو، اس رات کو عبادت کرو، ذکر فکر اور قبرستان جانا وغیرہ وغیرہ جو بھی کام لوگ کرتے ہیں، اگر یہ منانا اس رات کو پابندی سے ہوتا تو اس رات کا علم کھوتا؟ اگر اس رات کو پابندی سے منانے کا اہتمام ہوتا تو کیا اس رات کی تعیین کا علم کھوتا؟ نہیں کھوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو نہیں منایا۔ آپ کو ملے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو آج شب معراج ہے، میرے پیارے رسول ان کو ہجرت ہوئی اس رات میں، مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس اور آسمان پر گئے، اس رات کو یاد رکھو، بھولو مت۔ کبھی اعلان ہوا؟ اس رات کے منانے کے سلسلے میں علماء نے ابواب قائم کیے، حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا مناؤ اس کو یادگار بناؤ۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے پورے حصے میں جو آپ کے نبوت کے بعد کے دور کے اہم ترین سال ہیں، اس میں آپ نے کبھی نہیں منایا اس کو۔ آپ کے بعد صحابہ نے اس کو کبھی نہیں منایا، اور بعد میں علماء میں خود کیا ہوا، اس میں تاریخ میں اختلاف ہوا کہ یہ کب ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس رات کی تعیین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زاد المعاد جو ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی سنتیں، آپ کی تفصیل، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ یہاں تک کہ آپ نے تجارت کیا کیا کی، یہ تک کہ ذکر کیا ہے۔ ہر بات کوشش کی انہوں نے، آپ کی جنگ، آپ کا امن اور آپ کی قضاء اور آپ کے سارے معاملات اس میں آ جائیں۔ آج چھپی ہوئی وہ کتاب 4-5 جلدوں میں مختلف طبعات میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اتنی موٹی موٹی جلدیں اس کی ہیں، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ مشہور یہ ہے کہ انہوں نے سفر میں یہ کتاب لکھی ہے، یا کم سے کم سفر میں اس کو شروع کیا ہے۔ اس کتاب میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى عَشْرِهَا وَلَا عَلَى عَيْنِهَا، کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی، اس رات کی تعیین پر۔ کون سی رات ہے یہ، سال میں کون سی ڈیٹ میں آتی ہے، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی۔ لا علی شہریہا، نہ اس کے مہینے کے بارے میں کوئی پکی ٹھوس بات ہے، ولا علی عشریہا، یا مہینے کے 10ویں 3-10 ہوتے ہیں، ان میں سے کون سا عشرہ ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، کتنے عشرے ہوتے ہیں مہینے میں، 3 ہوتے ہیں، تو کون سا عشرہ ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ ولا علی عینہا، نہ واقعی کون سی رات ہے، ڈیٹ، نہ ڈیٹ معلوم، نہ مہینے کا عشرہ معلوم، نہ مہینہ معلوم کون سا مہینہ ہے، کوئی پکی بات اس بارے میں نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ جس چیز کے منانے کا اہتمام ہو اس کا علم ضائع نہیں ہوتا ہے، کہ سال بسال صحابہ مناتے رہے ہوں اس کو، اس کے بارے میں علمی غائب ہو گیا، معلوم اس کو مہینہ تک معلوم نہیں کون سا، آپ بتائیے، ڈیٹ تو بہت دور کی بات ہے، صرف اس کا سال معلوم ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے بتائی کہ اس پر اتفاق ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ تھیں 5 نمازیں فرض نہیں تھی، اس کے بعد ہی فرض ہوئی ہیں، تو 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو یقیناً اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ دیکھیے 10 نبوی کے بعد ہوا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ابن قیم کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ لَا عَلَى شَهْرِهَا وَلَا عَلَى عَشْرِهَا وَلَا عَلَى عَيْنِهَا، کوئی دلیل قائم نہ ہو سکی، نہ اس کے مہینے کے بارے میں، نہ عشرے کے بارے میں، نہ تاریخ کے بارے میں۔ بَلِ النُّقُولُ فِي ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَلِفَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَا يُقْطَعُ بِهِ، جو بھی اس بارے میں نقل ہوا ہے وہ یا تو منقطع ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے، یا پھر مختلف باتیں ہیں کہ ایک بات بھی نہیں ہے، کئی باتیں آئی ہیں۔ لیس فیہا ما یقطع بہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے
جس کو قطعیت کے ساتھ میں ٹھوس طور پر کہا جا سکے ایسا ہے کہ یہ رات ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس رات کی کوئی تعین پکی نہیں ہے۔ ہر عالم نے جو اس کو لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے ترجیح دی، لیکن اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے، اس پر اتفاق علماء کا نہیں۔ دیکھیے ایک طرف بیہقی ہیں جو شوال بول رہے ہیں، اتنے بڑے عالم، اور ان کے ساتھ طبری ہیں جن کی تاریخ مشہور ہے، تاریخ میں لکھنے والے طبری، ان کا کہنا شوال میں ہے۔ پھر دوسرے ابن حزم ہیں، ان کی بھی تاریخ ہے، ابن عبد البر ہیں، رجال کے ماہر ہیں، اور نووی ہیں، وہ کہتے ہیں رجب میں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں واقدی ہیں، اگرچہ حدیث میں یہ راوی معتبر نہیں ہے، لیکن تاریخ میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی بات دیکھی جائے گی۔ واقدی کا کہنا ہے کہ یہ کہاں ہے؟ ربیع الاول میں ہے۔ تو ابن عبد البر اتنے بڑے عالم ہیں، راویوں کے بارے میں ماہر ہیں، الاستیعاب ہے، یا اسی طرح سے دوسری التمہید موطا کی شرح ہے، یا الاستذکار، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، لیکن ابن عبد البر کا بھی کہنا کیا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ ربیع الاول میں ہے۔ تو آپ بتائیے اتنے بڑے علماء ہیں، ان کے اقوال اس میں مختلف ہیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ اور میں کیسے طے کریں ایک کام کریں گے، اپن کیا کریں گے؟ رجب میں منائیں، جان دے، جھگڑا نہیں چاہیے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی چیز بغیر دلیل کے نہیں ہے، ٹھوس بنیادوں پر ہی کسی مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ تو رہا ڈیٹ کا جھگڑا، اگر ڈیٹ معلوم بھی ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ نے یہ رات منائی؟ بتائیے ابو بکر صدیق اس رات کو کیا کرتے تھے؟ بتائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس رات کو کیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی کیا کرتے تھے؟ 100 سال چاروں امام کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ امام البخاری بخاری میں لکھا ہے نا، معراج پہ باب قائم کیا ہے، کیا امام البخاری نے کچھ کہا اس رات میں ایسا کرو؟ وہ خود کیا کرتے تھے؟ جن محدثین نے اپنی کتب میں معراج کے ابواب قائم کیے، کوئی آدمی اس سے دھوکہ، انہوں نے معراج کا باب قائم کیا نا حدیث میں، بخاری میں، دیکھو اتنی اہم رات ہے کون سی اور کرنا کیا چاہیے اس رات میں؟ دو بڑے سوال ہیں۔ وہ رات ہے اپنی جگہ ہے، وہ رات ہے، کون سی رات ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ ہم اپنے طور پر کچھ کریں، اس کی ہم کو اسلام میں گنجائش نہیں ملتی ہے۔ ہمارا دین ہر چیز میں ہم کو رہبری دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات کی تعین میں علماء میں اختلاف ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سیرت کے ماہرین میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستقل کتاب لکھی سیرت پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی پکی بات نہیں کہ کب ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ منائے کب اب۔ تو آج کی رات ڈیٹ کے حساب سے جون کی رات جو آج مسلمان منا رہے ہیں اس رات کو، اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل قرآن و سنت میں اور سلف کے یعنی روایتوں کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اپنے دل سے اگر کسی کو منانا ہے تو پھر کوئی آدمی اس کی اپنی مرضی ہے، کچھ بھی کرے گا، لیکن اللہ کے ہاں کیا اس کو اجر ملے گا؟ جو چیز دین میں نہیں ہے اگر آدمی کرتا ہے اس پر اجر کی امید آدمی کرنا غلط ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ تو تاریخ اس کی معلوم نہیں ہے۔